شب معراج کی عبادت، رجب کی 27ویں رات کس طرح کی عبادت کی جائے؟ بہت لوگوں کے ذہن پر یہ سوالات رہتا ہے کہ رجب کی 27ویں رات میں کس طرح کی نماز ادا کی جائے، کیسے نماز ادا کی جائے، کون سی نماز ادا کریں، اور پھر اس رات میں جاگ کر کس طرح کی تسبیحات ادا کریں۔ تو آج ان سارے سوالات کے جواب اس ویڈیو میں ملنے والے۔ تو مسلمانوں، یہ شب معراج کی عبادت یہ خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، جو خوش نصیب ہوں گے نا، وہ اس رات کے لیے، اس شب کے لیے چند دن پہلے سے ہی انتظار کرتے ہیں کہ شب معراج کب آئے کہ میں اس رات میں اپنا وقت بتاؤں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں رب سے پوری کروں، اپنی تمنائیں مکمل کروں، رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ مسلمانوں، یقیناً یہ شب معراج کی عبادت خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتا ہے کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہتا ہے مسلمان؟ یوں ہی تو زندگی کے ساری رات سوتے رہتے ہیں، ساری رات عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، لیکن واللہ اس رات مسلمانوں غفلت میں نہ گزارنا، چونکہ قرآن و حدیث کا حکم ہے، فرمان، یہ رات مقبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کی برکت سے اپنے بندوں کو یہ آفر دیتا ہے کہ جو رات میرے محبوب نے جو مجھ سے ملاقات کی ہے نا، اس رات میں وہ جاگ لے، پھر اس کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ضائع نہیں ہوں گے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، جملے ضائع نہیں ہوں گے، لیکن وہ مانگ کر تو دیکھ لے، وہ عبادت کر کے تو دیکھ لے، وہ سجدوں کے ذریعے ہو یا دعاؤں کے ذریعے ہو، یہ درد دل کی ذریعے ہو، وہ اپنی داستان اس رات میں مجھے سنا دے، پھر اس کو دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس لیے اس رات میں ضرور بضرور جاگ کر عبادت کر لیا کرنا، اور پھر 27ویں دن میں جو ہے تاریخ آنے والے ہیں، اس دن آپ کو روزہ بھی رہنا ہے، اور صرف ایک ہی دن روزہ نہیں رہنا ہے، 2 دن روزہ رہنا ہے، چونکہ حضور کی حدیث سے معلوم ہوگا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہم نفل روزہ 2 روزہ رکھیں گے۔ شب عاشورہ کے روزہ کے متعلق یہود و نصارہ سے سوالات ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت فضیلت والا دن، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر 2 روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ ان یہود و نصارہ کی موافقت نہ ہو جائے۔ تو آپ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جب بھی نفل روزہ رکھا کریں تو 2 روزہ ضرور رکھا کریں۔ تو آپ کو نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ رجب کی 27ویں تاریخ کو جاگ کر 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت سے نفل نمازیں پڑھنی ہے، اور 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ ایک بار صلاۃ التسبیح بھی ضرور پڑھ لیا کریں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور خاص طور پر اس چیز کو یاد رکھیں کہ 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضور نے اپنے چاچا کو حکم دیا کہ مہینے میں، ہفتے میں، دن میں ضرور پڑھ لیا کریں، وہ آگے سناتا چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن حکیم کی کوئی بھی صورت یاد ہو، اسے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت یاد ہو پڑھ لے، اور 2 رکعت میں ہو یا 4 رکعت میں ہو، اتنا پڑھنے کے بعد تشہد پورا اور درود و سلام بھی پورا پڑھ کر، جس طرح سے عام نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے عام نماز پڑھتے 5 وقتہ نماز جو ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کو 4 رکعت کی نیت سے یا پھر 2 رکعت کی نیت سے آپ کو ادا کرنی ہے، اور 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے معلوم؟
12 रकातें नमाज पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना है। फिर उसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। आपको जो भी दुरूद याद हो आप 100 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ा करें। ये 3 चीज़ 100 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर दुनिया व आखिरत के उमूर के मुताल्लिक़ जो कुछ चाहे, आपके दिल में जो हाजतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, आप उन सारी तकालीफ़ को बशक्ल दुआ रब से मांगें और सुबह दिल से आँखों से आंसू के बरसात कर दें और रब से मांगें। उस रात में इंशाअल्लाह आपकी आँखों से निकले हुए आंसू रब ताला ज़ाय नहीं फरमाएगा। और रात में तो ये सारी इबादत कर लेनी है। उसके बाद जो है सुबह आपको रोज़ा रखना है, सुबह रोज़ा भी रखना है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। सुबह रोज़ा रखना है और 27वें रोज़े के साथ साथ एक रोज़ा आपको और भी रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी रोज़ा रखा करें, हुजूर की हदीस के तहत नफल रोज़े 2 रोज़े ज़रूर रखा करें। फिर उसके बाद बयान करते हैं कि जिसने इन सारी इबादतों को इस रात में कर लिया तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, मगर ये कि वो किसी गुनाह की दुआ ना करे, किसी हराम कामों के लिए दुआ ना करे, नाजायज़ कामों के लिए दुआ ना करे, तो फिर ऐसे दुआ मकबूल ना होगी। जो हलाल दुआएं हैं, जायज़ बातें हैं, उन चीज़ों को बस शक्ल दुआ करें तो ये दुआ रद्द ना होगी इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के फरमान है। और आपको सलातुत तस्बीह के बारे में कुछ बताता चलूँ कि सलातुत तस्बीह की नमाज कैसे अदा की जाए। सलातुत तस्बीह की बड़ी फजीलत आई है। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ए चाचा, अगर तुमसे हो सके तो सलातुत तस्बीह हर रोज़ एक बार पढ़ो, और अगर ये भी ना हो सके तो हर महीना में एक बार पढ़ो, और ये भी ना हो सके तो साल में एक बार। और चाचा अगर ये भी ना हो सके, साल में भी ना हो सके ना, तो उम्र में एक बार ज़रूर पढ़ ले। इस नमाज की तरकीब सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से इस तरह मज़कूर है कि तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, फिर 15 बार ये तस्बीह पढ़े। अब पढ़ने के बारे में उसकी तरकीब बयान करते हैं कि तकबीर तहरीमा जिसे अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं, तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ें, फिर 15 बार ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तकबीर तहरीमा के बाद ये दुआ आपको 15 बार पढ़ना है। उसके बाद ताऊज़ु तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और 10 बार फिर यही तस्बीह पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के बाद आपको कोई सूरत मिलानी है, फिर सूरत मिलाने के बाद फिर इसी तस्बीह को 10 बार पढ़नी है। तस्बीह पढ़ने के बाद जो है फिर रुकू करे और रुकू में 10 बार पढ़े। ये याद रहे कि रुकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना भी ज़रूरी है। 3 बार कहें, 5 बार कहें, 7 बार कहें, आपका दिल जितना चाहे इस तरह से 5 बार, 3 बार, 7 बार आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद ये आपको रुकू में 10 बार पढ़ना है।
پھر رکوع سے سر اٹھائے اور تسبیح و تحمید کے بعد جو ہے سر اٹھانے کے بعد 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدہ کو جائے اور اس میں 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدے میں آپ کو اسی دعا کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت ادا کرنی ہے آپ کو، 4 رکعت نماز اسی طرح آپ کو ادا کرنی ہے، یاد رکھیں۔ پھر ایک بار آپ کو بتا دیا جائے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی نیت باندھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 بار پڑھنی ہے، 15 بار پڑھنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، پھر 15 بار تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، پھر 15 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائے، پھر اسی جو ہے دعا کو پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر سجدے میں جائیں تو اسی کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر اس تسبیح کو پڑھیں تب سجدے میں جائیں۔ تو اسی طرح سے آپ کو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو امید کروں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اہم ثابت ہوگا، اور مسلمانوں اس رات کو ضائع ہونے نہ دینا، اور اس روز روزہ بھی رکھا کرنا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔